الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
البنات بشيء فأحسن إليهن وكن له سترا من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق النبي الأمي الأمين الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، خصوصاً برادر مکرم حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن صاحب زیدہ مجدو، تساں حضرات تھے علم ہوسی اج دی اس تقریب سعید دی غرض و آیت کی ساڈے ایک محترم بھائی محمد کاشف صاحب پروردگار عالم نے اپنی عطا کردہ نعمتاں چوں اولاد علی نعمت چوں دو بچیاں عطا فرمایا۔ انہاں بچیاں دی پیدائش کی اس خوشی تے انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیتا۔ اور اس
رسم پسند معاشرے کی خلاف ورزی کر کے ایک بڑا خوبصورت اور بڑا احسن اقدام کیتا۔ اس واسطے کہ جس معاشرے چو تسی اور میں رہ رہے جتھے اس معاشرے میں بے شمار لا تعداد خرابیاں نے، انہاں خرابیاں وچوں ایک خرابی سارے معاشرے کی بھی ہے کہ اگر کسی نو اللہ اولاد والی نعمت جو بیٹا عطا کرے، ساڈا معاشرہ یہ آتا اس نو مبارکباد دیو اور اساں اس نو اس دی بچے دی پیدائش تے مبارکباد دیتے ہیں۔ اور اگر کسی دے ہاں بچی پیدا ہو بنے، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہو، بھائی بھی بیٹھے ہو، عزیز بھی بیٹھے ہو، تساں مینوں دسو کیا اسی کدے جس دے گھر بچی پیدا ہوئے اس نو بھی کدے مبارک دتی ہے؟ او بھائی میں تواڈے نال میرا سوال ہی وے پر تساں کدے من کے مبارک دتی ہے؟ مبارکباد دینا تا دور دی گل ہے، تساں یقین نہ کرے سو میں اللہ پاک نے اولاد دی نعمت وچوں پہلے بچی عطا کی تھی۔ میری ایک رشتہ دار عورت فوت ہو گئی، بڑی عمر دی آئی۔ میں صبح دی نماز پڑھ کے مسجد جو آندا پیا تے وہ سارے گھروں نکل دی پئی، اس دی زبان تے جملہ ہے، تساں توجہ نہ کرے سو تا گل پھٹ نہیں سی، مزہ نہ آ سی۔ اس دی زبان تے جملہ ہے، ساڈے گھر دے درنڈے تو نکلدے ہاں وہ آدھی سلیمان شودے دے گھر دھی جم گئی۔ اے ہے میرے معاشرے دی عکاسی، اے ہے معاشرے دی بربادی۔ بچہ پیدا ہوئے مبارکہ دی لین ہے، بچی پیدا ہو بنجے شودے دے گھر کے جم گئی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ وہ معاشرہ جڑا اسلامی معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، آج میرے اس بھائی نے اس معاشرے کے خلاف بغاوت کی تھی۔ بغاوت ہے یا نہیں؟ اور اس نے یہ گل اتھے یہ گل اس اپنے اس اقدام نال عملی طور تے ثابت کر کے دیتی ہے کہ بچہ جمے تا خوشی ہے، بچی پیدا ہوئے تا مسلمان نو خوش ہونا چاہیے، مسلمان نو خوش ہونا چاہیے۔ اگر
وہ نعمت ہے نا تب بچی اللہ کی رحمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ عربوں کا معاشرہ اور اس معاشرے کی حالت یہ حالت ہے اگر انہوں دے وچوں کسی دے گھر بچی پیدا ہو بنجیا نا وہ اپنی قوم کو منہ چھپا کے پھردا ہے پھر بکھرے تے اجلائے اندروں غضب ناک تے کابڑے چھوندا ہے اندر غصہ پیندا رہندا ہے اور بد سچیندا ہے اس نو قتل کر دیواں یا زندہ زمین وچ درگور کر دیواں وہ معاشرہ ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. پروردگار عالم فرماتے ہیں انہاں دی حالت ایویں معاشرتی طور تے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ انہاں دے وچوں کسے ایک نو ایک خبر دتی وندے کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے ظل وجهه مسودا وهو كظيم. پروردگار عالم فرماتے ہیں جس ویلے اس نو ایک خبر دتی بندیا تا اس دا چہرہ کالا تھی ویندا ہے وهو كظيم اندر اندر او کاوڑ پیندا رہندا ہے. اور اللہ پاک فرماندے نے پھر کے ہوندا ہے یتوارا من القوم من سوء. تواڈے وچوں کسی نوں ضرورت ہے پنکھے دی؟ یتوارا من القوم من سوء چھپدا پھردا ہوندا ہے اپنی قوم کولو من سوء الیاذ باللہ ہی بری خبر سن کے کہ اس دے گھر بچی پیدا ہوئی ہے بات وہ سچیندا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. اس بچی نو اس حال وچ رمن دیواں یا ون کے زندہ مٹی وچ پور کے لگاواں الا خبردار او کیڑے غلط فیصلے کریں دیو کیڑے برے فیصلے کریں دیو. اے اس معاشرے دی قرآن عکاسی پیا کریں ہے. قرآن کدیں قرآن مجید کو دوسرے مقام تے فرمائندا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اگر انہاں خبر دیتی بنجے اس گل دی جیڑی گل رحمان واسطے ثابت کریں دے نے یعنی او ملع رب دے لوگا دے
والیاذ باللہ اے فرشتے اللہ دیاں دھیاں نے، اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ اللہ فرمائے اصطفى البنات علی البنین، او ظالموں کے دے فیصلے کرے دیو، اپنے کن پتر پسند کرے دیو تے اللہ واسطے بچیاں پسند کرے دیو۔ اللہ پاک فرمائے نے اے انہاں دی حالت معاشرتی طور تے کسے دے گھر بچی پیدا ہو گئی ہے، پریشان ہو گیا ہے، ہائے ہائے میں کنجے قوم دا سامنا کرے ساں، میں کسے نو منہ کنج وکھے ساں، لوگ اکثر اس دے گھر بچی پیدا ہوئی ہے، میں معاشرے وچ گزارا کنجے کرے ساں۔ ایک حدیث پاک دا میں مفہوم تے خلاصہ عرض کریں گا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر آکے آدھے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا قصور بھی معاف تھی ویسی، من کا یقین کوئی نہیں کہ میرا قصور بھی معاف تھی بندے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار دست سینا تجھ کیڑا قصور کر دیتا ہے، کیڑی غلطی تجھ کول تھی گئی ہے کہ تم ایڈا پریشان بیٹھا ہے؟ تو اگر اسلام قبول کریں ہے تو الاسلام یہدم ما کان قبلا، بندہ کفر دی حالت جو کچھ کرتا رہے اسلام قبول کر کے نے تو اللہ پہلیاں غلطیاں ساریاں معاف کر دیتا۔ پر تم کیوں ایڈا پریشان ہے؟ وہ آکھن لگا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان اس گلوں میں گناہ ہو جیا کر سکتا ہے، اجے تک اس دی آوازاں میرے کان وچ آندیاں پیاں نے، اجے تک میں اپنی غلطی نو تسلیم کردا پیاں، او میری غلطی آندی پئی ہے میرے دماغ دے اندر۔ اکھے کی ہوئی؟ وہ بندہ آکھدا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تاجر پیشہ بندہ تجارت کریندا ہوں تے میں تجارت واسطے کسے دوسرے ملکاں وچ ویندا رہندا ہوں، کدے شام والے پاسے نکل ویندا ہوں، کدے مصر دی سرزمین تے نکل ویندا ہوں، تجارتی قافلے چلدے ہوندے کہ سالہ سال لگ ویندے ہوندے، او تساں تجارت کر کے واپس پلٹدے ہوندے ہاں۔ اللہ دی شان ہے میں گھروں بنن لگا تے میری بیوی حمل دے نال آئی، میں تجارت واسطے نکل گیا، میں بڑے عرصے تو بعد واپس آیا، میری بیوی نے وضع حمل ہویا، اللہ نے اس نو بچی عطا کی تھی، وہ بچی نو پلیندی رہی، جدو ساڈے آمن دا وقت قریب آ گیا وہ بچی پڑوسیاں دے گھر چھوڑ کے آ گئی، انہاں آکھدی ساڈی اس بچی دا ذرا تسی خیال کر کے رکھا ہے۔ وہ بچی پلدی رہی پلدی رہی پلدی رہی بڑی ہوندی رہی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیاں دے گھر دے ہوندی رہی، آخر پڑوسیاں دیاں بچیاں پڑوسیاں دے گھر آندیاں رہندیاں نے، بچیاں نال کھیڈن واسطے آندیاں رہندیاں نے، او بچی دی ساڈے گھر آندی ہے جڑا تے بچیاں بس میری بیوی دے نال کھیڈن شیڈن واسطے آندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی اس عمر دی آئی کہ توتلی زبان نال سونیاں سونیاں گلاں کرندی آئی، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں توتلی زبان نال گلاں کرندی میں بڑی پسند آندی اس دیاں گلاں، میں اس بچی نال محبت ہون لگ پئی، نہ آویا تے میں صدرا گندا ہوندا ہوں، وہ گلاں کرندی اے تھتی تھتی زبان نہیں ہوندی، توتلی زبان نال گلاں کرندی میں بڑیاں پسند آندیاں، وہ جس دن نہ آویا تے میں صدرا گندا ہوندا ہوں، کردیاں بیلا لگدا گیا، وہ بچی ساڈے گھر تسلسل نال آمن لگ پئی، میری بیوی نے محسوس کیتا کہ اس نو اس بچی نال محبت تے پیار ہو گیا ہے، آخر کریندیاں ایک دن میری بیوی میں آکھن لگی اے پتئی جڑی بچی نال گلاں کریندا رہندا ہے یہ بچی کہندی ہے، تو میں آکھیا پڑوسیاں دی بچی ہے ساڈے گھر تا آوڑ دیے، وہ آکھن لگی بچی پڑوسیاں دی نہیں، او تو سفر تے رہندا پیاں،
میں اس سے بچی نو جنم دیتا ہے تیرے ڈر تے خوف دی وجہ تو کر کے میں بچی پڑوسیاں دے گھر چھوڑ آیا. کیا ہے یہ میری بچی ہے؟ کہ ہاں یہ تیری بچی ہے. مسلمانوں وہ بندہ آپ بیان کرے گا. میں اپنی بیوی نو آکھیا میری بچی نو تیار کر. اس نوایا دھوایا اس نو کپڑے پوائے تے میں کئی بھی چاہ کیتی تے کیٹی بھی چاہ کیتی. میں مشکی دا پانی دا بھی بھر لیا. میں اس بچی نو انگلی نال چلایا تے میں مکے دے شہر تو باہر نکل گیا. میں شہر تو باہر نکلے کڑک دی تو باہر پر عرب دی گرمی اللہ بہت شدید گرمی ہوگی. عرب دی گرمی ہے کڑک دے دوپہر میں من کے کھڈا مارن لگ پہ ہوں گڑا کھودن لگ پہ ہوں. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کھڈا کھٹیندا ہوں گرمی دی وجہ تو کر کے میں پسینہ آمدا ہی. میری بچی اٹھڑ دی آئی اپنے دوپٹے تے آنچل دے نال آ کے میرا پسینہ صاف کریں دی آئی. پت میرے کول پوچھ دی آئی لما فعلتا بھی ابا کیوں پیا کریں دے ہیڈی دے گرمی ہے کھڈا کیوں پیا کھٹیں دے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نو کوئی نہ دسیا. میں کھٹیں دا رہا ہوں وہ میں کدے پانی بھر کے لیا دے مشکی دے چو کدے میرے پسینے نو صاف کرے کدے آکھے ابا سائی کٹ لے آرام کر لے ایڈی تکلیف تے مشقت وچ مبتلا میں. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دی کوئی گل نہ سنی. میں لگا رہا ہوں اپنے کام وچ جدوں میں اس دے قد دے برابر کھٹا برابر کر دیتا تے اللہ دے پیغمبر میں اس نو گدھیاں چوں نپا پر اس بچی نو میں کھٹے وچ سٹا. وہ بچی چیخدی تے چلاندی رہی ہے بابلا کردی رہی ہے. اللہ دے پیغمبر میں آنکھ دی رہی ابا میں زندگی دی بھیک دے چا میں تیرے دروازے تے کدے نہ آسا. پر اللہ دے پیغمبر میرے تے وحشت تاری آئی. میں اس حیوانیت دا شکار ہوں. میں اس بچی دیاں چیخاں سنتا رہا. میں اس تے مٹی پاندا رہا میں اس نو تے دفن کر کے آ گیا. اللہ دے پیغمبر اج بھی میرے کاناں وچ اس بچی دیاں چیخاں آندیاں پڑیاں نے وہ آوازاں ٹکراندیاں نے. اللہ دے پیغمبر میں ہی گناہ کر بیٹھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک اس نے کیا. آپ کی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہوئی پئی ہے لیکن آپ نے فرمایا کوئی نہیں تو اے جہالت دے زمانے وچ کیتا ہے اسلام تو آمن تو پہلے کیتا ہے. اللہ پاک نے قانون رکھیا ہے الاسلام یہدم ما کان قبل. وہ گناہ کا تیرا معاف ہے پر بھلے من سا کیتا بڑا ظلم نہیں ایڈا کم جا کیتا ہی. مسلمان بھائی اے عرب دا معاشرہ اتنا ظالمانہ معاشرہ ہے اس حالت پہنچا کھولتا ہے کہ اس کے اندر ایک کوئی پوزیشن نہیں اس معاشرے دی کوئی تمیز نہیں اس معاشرے کے اندر. یعنی عورت دی حیثیت کوئی نہیں بچی دی حیثیت کوئی نہیں بہن دی حیثیت کوئی نہیں بیوی دی حیثیت کوئی نہیں. دوسرے لفظاں وچ تو ہم دساں اس معاشرے وچ عورت دا حق کوئی نہیں رکھا گیا کوئی حقوق نہیں انہاں بیچاریاں دے. وہ گاجر تے مولی کی طرح اس طرح بازار وچ فروخت ہوندی ہے اور اس طرح فروخت ہو رہی ہے. لیکن مسلمانوں آیا اسلام کہ آیا تہاڈی توجہ ہے اگر نماز تھوڑی جی لیٹ تھی گئی تو بات کوئی نہیں. سارے بھرا کسی دا کام شام ہوئے تو بن سکدا اسی مولی تو ہونے نکمے. وہ ایسا معاشرہ مسلمانوں جس معاشرے کے اندر کوئی حق نہیں دیتا گیا عورت نوں. آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کو جڑا دین
دین نے آ کے اس عورت نو اللہ دی قسم ہے او حق دیتا ہے جڑا حق دنیا دے کسے مذہب نے عورت نو نہیں دیتا. اے احسان اسلام دا اور اسلام دے اس احسان دا کوئی بدلہ دنیا دی عورت نہیں لا سکتی. جتنے حقوق اللہ نے عورت نو اسلام دے مذہب دے دین وچ دتے نے دنیا دے کسے مذہب نو بن کے چیک کر لو مسلمانو انہاں مذہباں وچ عورت بیچاری دا کوئی حق کوئی نہیں. حالانکہ جن کے حقوق ہیں نا بھائی اللہ دا حق ایوے کہ کوئی نہیں, اللہ دے نبی دا حق ہے کہ کوئی نہیں, ماں باپ دا حق. وہ نوجوانوں بڈھے نہ بولو, نوجوان میں دسین والدین دا حق ایوے کہ کوئی نہیں, ماں دا حق کلے پہ بولے, بہن دا حق, بیوی دا حق. اتنے تو تنی اچھی آواز دیتی نے, میرے خیال ہے کھلیاں کو ڈر دے وہ. گل تو مذاق دی. میرے ایک دوست آئی مرزے چپل والے نے, اسی چپل لین گئے اتوں تے میں اپنی لئی تے میں اس نے آ کے یار ایک یعنی لیڈیز واسطے بھی دے دو سکا نمبر. میں اس نے نمبر دس دیتا. میرے نال ایک ٹیچر ہے اسکول دے, میرے دوست ہے, انہوں نے کہا آپ لے رہے ہیں تو میں بھی لیتا ہوں لیڈیز کے لیے. میں نے کہا لے لو. تو اس نے کہا ایک بھائی مجھے بھی دے دو. تو دکاندار کو اس نے پوچھا آپ کا نمبر کیا ہے؟ میں کس بیچارے کو یاد نہیں ہوگا, کمر پہ سمجھو اور کنڈی تے چھاپے ہو سوس ہاں سمجھے اللہ. اے حق اے جتنے میں حقوق گنے نا اللہ دا حق ہے. اللہ دا حق کی مسلمانوں, اللہ دا حق کی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ہر قسم کی عبادت خالص کہنے واسطے کرنی, اللہ واسطے کرنی. ایک بندے آتے اللہ دا کہ دے آکھو بندے آتے اللہ دا حق ہے کہ خالص اس کی عبادت کرو اور اس کو وحدہ لا شریک سمجھ کے عبادت کرو. اللہ دے رسول دا کی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اللہ دا نبی منے منگے پھر خاتم النبیین مننا منگے پھر انہوں نے اطاعت کی تھی منگے. یہ اللہ دے نبی دا حق ہے, والدین دا حق ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اللہ پاک فرمائیں دے ماں باپ دے نال کے کرو احسان کرو. 6 گھنٹے تک کدے کھڑ گیا تو وقت خیر میرے, 6 گھنٹے تک کدے کھڑ گیا نا کلو سے بیکر وقت خیر میرے, پھر اس تو پیچھے نہیں ہٹانا. ماں باپ کا بھی کیے دے بولو جی. اللہ پاک فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ پہ فرمائیں دے اگر انہاں دعا وچوں ایک او کلاہما یا دوویں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ ونجن پر اللہ فرمائے دے کے کرنا ہے
فلا تنہرہما، او بڑھاپے دی عمر چ ہو سن تے بندہ بڑھاپے دی عمر چ پہنچ ونجے ذرا چڑچڑا پن آ ویندا ہے، غصے والی طبیعت ہو ویندی ہے تے اس دا پتر جوان ہوندا ہے، او جوانی تے مستانی دی عمر چ ہوندا ہے، والدین کوئی اس کی طبیعت کے خلاف چا گل کرن تب اس دا پارا چڑھ ویندا ہے۔ اللہ ڈکیندا پیا لا تنہرہما، او خیال کری اے جوانی دی مستی وچ کدی ماں باپ نو جھڑک نہ دے، لا تنہرہما قل لہما قولا کریما ولا تقل لہما اف، نہ تدن جھڑکنے دی اجازت اور اتنے لفظ کے جملہ آکھن دی بھی تن اجازت کوئی نہیں۔ اف دا جڑا مینا نا بڑے مینے، پر تسی آسانی نہ دے سمجھو اے بندہ کوئی یہو جی چیز ویکھے جڑی طبیعت دے خلاف ہوئے تو بندہ ٹھڈا سا نہیں بھریندا، کنجے بھریندے ہو کہ دسو ماں اے سا ٹھڈا بھریندا، ہاں ہی تا نہ تھی اے کہنا نا اللہ دا فلا ولا تقل لہما اف، والدین کوئی گل کر سٹن تا ٹھڈا سا بھرم دی بھی تن اجازت کوئی نہیں، مطلب کابری تھی بنا غصے ہونا۔ یقین کرو میں آزاد کشمیروں میں ایک بندہ میرے کو لایا، اس کی اماں ہی آدھی میرا جوان پتر ہے سارا دن میں گالا کٹیندا، اور اے لفظ میں خدا دی قسم منہ تے نہیں آن سکدا، جڑے جڑے لفظ اپنی ماں نو آکھدا، نکل جا میرے گھر چو، وہ آخدی اس کو نہیں پتا اس دا والد مر گیا ہی، میں بیوہ عورت، میں لوگاں دے گھر برتن مانجے، میں لوگاں دے کپڑے دھوئے تے میں وہ مزدوریاں کر کر کے اس میں پتر نو پالیا، بات میں اس نو پڑھایا، بات میں اس نو آکسفورڈ بھیجا، اتھے پی ایچ ڈی کر کے آیا، میں اس کی شادی کی تھی، آج میں ناخدہ گھروں نکل بن وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ پاک فرمائیں اور جدو بھی انہوں نے گل کرے نا قولاً کریما، نرمی نال گل کیتی کر، جھک کے گل کیتی کر، بلکہ وہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھے والدین دے سامنے رحمت دے جھکا کے رکھے کر، کدے کندھے اکڑا کے نہ رکھے، میرے نہیں کہ مطلب ہے والدین دے سامنے ہمیشہ جھک کے رہا کر، کدے اچھی نگاہ کر کے ماں باپ دے سامنے نہیں آمنا، ہمیشہ جھک جھک کے رہنا، تیرا حکم دیون اس کو تسلیم کرنا، تیری گل آکھن اس کو مننا ہے۔ ماں باپ کوئی یہو جی ہستی تھوڑی ہے، بلکہ اللہ فرمائے دے اور تو انہاں دا حق نہیں ادا کر سکدا، تیری کے ہستی ہے تو انہاں دا حق ادا کرے، وہ تیری ماں جس ماں نے تیرے اپنے پیٹ وچ رکھا پر اس بیچاری نے تکلیفاں کٹیاں، پر تو دسے حمل ہویا، تو پیدا ہویا، تین پتہ پیدائش دے ویلے تے ماں نو کتنی تکلیف تے دکھ ہوندا، پروردگار عالم دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچہ جمدیا ہویا اس حالت کوئی عورت فوت ہو گئی، دن قیامت اللہ شہیدہ میں اٹھے سی، معمولی سمجھی ہویا۔ اللہ فرمائے دن ثم السبیل یسرا، اوے میں جس رستہ آسان کیتا کہ تو پیدا ہویا، اس ماں نے کیڑیاں تکلیفاں کٹیاں، حملت ہو امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور تین دکھ اٹھا کے چائی ہوتی، بات تین
2 سال دودھ پہ بہندی رہی. تین نہیں پتہ تین کتنی دکھاں نال اس ماں نے پالیا, کیڑیاں بیچاری تکلیفاں برداشت کی تھیں. اللہ پاک کے آکھیا تو حق تو نہیں ادا کر سکتا. ایک بندہ آیا, وہ آکھن لگا میں اپنی بوڑھی اماں نوں کندھیاں تے چایا, میں پیدل چلتا آیا, میں مکے وچ پہنچیا, میں اپنی ماں نوں کندھیاں تے جا کے بیت اللہ دا طواف کرایا, بعد میں اپنی ماں نوں عمرہ کرا کے بعد میں احرام بندھوایا, کندھیاں تے جا کے میں اس نوں بنا لے گیا, بعد میں اس نوں عرفات لے گیا, بعد میں مزدلفے آیا, میں اس نوں کندھیاں تے جایا, بعد میں اس نوں لے کے آیا, میں قربانی کی تھی, بعد میں ماں نوں کندھیاں تے جایا, بعد میں طواف زیارت کندھیاں تے جا کے کرایا, بعد میں اتھوں لے گیا ماں نوں مینا وچ. اللہ دے پیغمبر کو آ کے پوچھدا میں اتنے اس کو چاہ کے سارا حج کرایا, حق ادا ہویا؟ فرمایا حق ادا ہونا دور دی گل آ, جیڑی ماں تین پیٹ چاہ کے ایک پیر چاہ کے ادھا ٹریا نا, تو تا اس دا بھی حق نہیں ادا کر سکتا. سبحان اللہ. اور میرے نوجوان بھائیو, خیال کرو اللہ دی کتاب کے بھی فرمیندی ہے. اللہ فرمیندے تو ان چا آکھیا کر تو حق تا نہیں ادا کر سکتا, آکھیا کر کس نوں؟ اللہ کا نام پلے کنو, پلے کنو, پر آہستہ لگو, کس نوں آکھیا کر؟ قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ انہاں دے کتنے حقن, میں کمزور تے ناتمام, انہاں دے حق تا میں ادا نہیں کر سکتا. تیرے دربار درخواست پہ دائر کرے نا, رب ارحمہما, اللہ میری ماں نال میرے والد نال رحم دا معاملہ کر, کنجے کما ربیانی صغیرا. اللہ جنجے میں چھوٹا جی آئے ہوں, میری ماں میں ہتھاں تے چائی پھریے, میری ماں سردیاں دیاں راتا ہون, یخ بست راتا ہون, سردی نال ہاتھ ٹھٹھر دے پے ہون, بستر چبار بندہ ہاتھ نہیں کر سکتا, ایڈی سخت سردی. میرے اللہ اس سخت سردی دے اندر رات نو بستر میں گلا چا کرے دیوں پیشاب کر کے, میری اماں اس گلی جگہ تے آپ سیویں دی, میں خشک جگہ تے سمیں دیئی. مولا کندے حق ادا کر سکتے ہیں, تیرے کو درخواست پہ کریں دیا, جنجے انہاں بچپنے چ ساڈے تے رحم کیتا, مولا تو انجان انہاں تے رحم فرما. ماں باپ دے حق بھی قرآن بیان کریں دا, اللہ دا حق بیان کریں دا, اللہ دے نبی دا حق بیان کریں دا, جی بیٹی دا حق بیان کریں دا, حق بیان کریں دا. پروردگار عالم فرمائے دے اے میراث تقسیم کرن لگے ہو, کن کرائے تقسیم؟ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. ایک قرآن پہ بیان کریں دے, قرآن پہ بیان کریں دے. اللہ کرے اے حیا آختہ عورتاں جڑیاں روڑاں تے نکل کے حق دے مطالبے کریں دیاں نے, ساڈی مرضی تے ساڈا جسم انہاں چاہیے. آؤ ذرا اللہ کی کتاب والے پاسے, آؤ اسلام والے پاسے. اسلام کے عادت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اللہ پاک فرمائے نے تے پتر تے دھیاں دو دھیاں ہون تے ایک پتر ہوئے، اے دو دھیاں رل کے دھرا دے برابر دیاں حصے دار بن دیاں نے، تے دو بھیڑا ہون اور کوئی نہ ہوئے سلسا دو تہائی مل جائے تے بعد ہکو ہوئے تو فلاح النصف، جے کچھ چھوڑ کے گیا سارا اس ادھا اس عورت نو ملنا ہے، پر جے ماں ہوئے پر اولاد ہے یا کوئی نہیں، پر قرآن آتا اگر اولاد ہے فلاح الثمن مما ترکتم، اگر کوئی نہیں پر قرآن آتا فلاح الربع مما ترکتم۔ قرآن حصے پہ بیان کریں دا کہندے کس دے عورتاں دے حصے پہ بیان کریں دا رب ذوالجلال فرمائے او بندہ تو تا سمجھیں دا میرا پتر میں زیادہ نفع دے والا ہے، انجان سمجھیں دے نا بابا ہی کیوں پہتنے کام کر بات کے کراں بڑھا تھی سان تا ایا پتر تا میں ڈکھونڈی نہ پیسی، انجان گالے کہ نہیں انجان ہے نا بندہ سمجھے ساری ہار شے اس سے نو دیو چاہ پت میں ڈی کھونڈی جے نہ پڑیس پت میں بڑھا تھی سان میں دا سہارا دیا بندہ میرے بھائی رب ذوالجلال فرمائے تین نہیں پتا ایہم اقرب لکم نفع، تین کوئی نہیں پتا نفع دے لحاظ نال کیڑا زیادہ قریبا، لیکن میں تجربہ بیان کریں گا اور میں یقین ہے تو میرے تجربے کی تائید کرے سو کہ میرے بھائی نوجوان ناراض بھی نہ تھی من پتروں دی بنسبت بچیاں ماں باپ دیاں زیادہ وفادار ہوندیاں، بڑکڑے کو پوچھاں بڑکڑے میں پتہ ہو سی کیوں جی انجان گل ہے وہ وفادار ہوندیاں نے کیڑیاں وفادار کدے بکھرے تے بہ کے سوچائے مسلمانوں اس دور جس تو تسی تے میں گزر رہے ہیں پتر دا رشتہ کرنا ہوئے کیڑے پاپڑ پلیندے ہو کہ نہیں، ہن تا پتر ایڈے منہ پھٹ ہو گئے پیو نو منہ تے چا آکھ دن اے سن پسند نہیں آکھ دن کہ نہیں جی سن اج تک یاد نہیں کہ کدے ماں پیو دے سامنے ایک گل بھی کیتی ہو گیا، ایک گل بھی کدے سوچ نہیں آئی، لیکن ہن کی ہے وہ آدھا نہیں او باپ بیچارہ پریشان تے اس دے مد مقابل بچی ہے اس دے ماں باپ کو رشتہ آندا والد بیچارہ اپنی طرف ایک کوشش کریں گا میں اچھی جگہ تے دھی دا رشتہ دے ماں او ہاں کریں گا چاہے نا تے اس بچی نو پتہ لگ ویندا خدا دی قسم ہے ساری زندگی گھٹ بھر ویندی پیو دی ہاں دی لاج رکھ کے تے دھی ہوندی نے بچی ہوندی ہے ماں باپ دی ہاں دی لاج رکھے دی تے وقت کتنا لاج رکھے دی ہے کتنا تو حضرات بزرگ بیٹھے ہو میں تقریر کم سمجھانے دی کوشش پہ کریں تا تقریر آج کل نا لچھے دار گلہ ہوئے ہیں تو ادھر ماری دی کو نعرے مرمائے ہو گیا ایک غرض نہیں ہے غرض ایوے اللہ کرے ساڈا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنا ایک غرض تقریر اے اج دے بیان کرن دی رشتہ آندا نا سنتے رہندے اس نکاح دے خطبے سنتے رہندے مولوی صاحب نکاح دے خطبے وچ حضرت قاری صاحب پڑھدے ہو سن پڑھ دے خطبے وچ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا پڑھ دے رہندے اے تسی قرآن دی آیتاں ویکھو ہر آیت وچ لفظ آندا پیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اے کی اتقوا اللہ قرآن بار بار پہ آتا
اور نکاح دے خطبے تے اے آیات مبارکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوندے، آپ پڑھتے ہوندے نے، پر وہ عرب دے لوگ جڑے نا وہ انہاں لفظاں نوں سمجھ بیندے تے ساڈے بھرا دادے مولوی جی اللہ دا نام نے کلمہ ہی پہلا نہ سنائے آدم کہ نہیں آکھ دے نا مولوی جی کلمہ نہیں سننا، کیوں آندا ہی نہیں، پکایا ہی کوئی نہیں، میں تو بس صبح تو دن کے شام تک ہے یہ ہوندا تھا بس، میں نے کیا پتہ کلمہ کیڑی شے ہے، دین کیڑی شے ہے، اسلام کیڑی شے ہے، نماز کیڑی شے ہے، قرآن کیڑی شے ہے، ماں باپ کیڑی شے ہے، مذہب کس نو آدم نو آئی نو لائک اسلام۔ اللہ تعالیٰ میرے نوجوان بھائی کو واپس کھلا ہے، اللہ اسلام دے واپس گیا، اللہ دی قسم کدے کدے بکھرے تے بہ کے سوچیندا پتہ نہیں اے جڑی نسل جا رہی اس تو پیچھے جڑی نسل آسی اس دے دین تے اسلام دا کے بن سی۔ امریکہ چ ایک فنکشن ہویا مسلم کمیونٹی انہاں فنکشن کرایا اور پاکستان تو علماء تشریف لے گئے، مسلم برادری مسلم کمیونٹی کرایا، وہ جس وقت تقریر ہو گئی اس کے بعد کھانا لگا، اعلان ہویا جنہ حلال کھانا وہ بھی موجود ہے، مسلم کمیونٹی وچ اعلان پہ ہوندا جنہ حلال کھانا وہ بھی موجود ہے، کوئی گل سمجھو کوئی نہ سمجھے، مسلم کمیونٹی دا اجلاس کھانا لگیا، بے پردہ عورتاں، اریاں لباس والیاں عورتاں، پھر اعلان پہ ہوندا جنہ حلال علی ہر شے کھامنی وہ بھی موجود ہے، کہ مطلب ہے یعنی باقی سارا حرام پکیا ہویا خنزیر ہے، کیڑی کمیونٹی مسلمان، پھر وہ جڑے پاکستان تو عالم کو اعتراض کیتا انہوں تے جڑا ڈائریکٹر آئی کیسی مسلم کمیونٹی ہے تسی یہ اعلان پہ کریں دیو، اس آکھیا شکر کرو اسی اسلام دے نائیں تے اکٹھے تھی گئے نے ورنہ اندر کوئی شے کوئی نہیں، وہ اتھے ہر شے پہنچی کھلوتی مسلمانوں، اجے بھی سن اختلاف تے بھیڑے تے لیڑے یاد پیان دے، اللہ دا نام اسلام والی پاس پلٹو۔ عرض کر رہے ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نماز ساتے پڑھ دے، یہ ایتہ پڑھ رہے ہیں کیوں پہ پڑھ دے، توجہ کرائے، اس واسطے پہ پڑھ دیں کہ سامنے بیٹھا دولہا اس کا نکاح ہو رہا، اس نو سنے دے پہ اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اور اللہ کو لو ڈری اللہ کو لو ڈری اللہ کو لو ڈری، کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسنا چاہتے ہیں خیال کریں اس بچی دے جی تیرے نکاح وچ آندی پئی ہے، اس بچی دے والد کو رشتہ لوگ پوچھن واسطے آئے، اس نے رشتے دی ہاں کی تھی، اے بچی اس اپنے باپ دی ہاں دی لاج رکھ کے اج اپنی ماں دا گھر چھوڑی آندی ہے، اپنے والد دا گھر چھوڑی آندی ہے، اپنے نال دے جمے ہوئے بہنا بھرا چھوڑی آندی ہے، وہ بیڑا تے سہن تے گھر جس گھر وچ ایک امی تے پلی تے بڑی ہوئی، اس دے باپ نے بڑے ناز تے نخریاں نال اپنی بچی دی پرورش کیتی، اس دا باپ دھوپاں تے سڑدا رہیا تے اپنے جسم نوں تال کے آیا، بچی دیاں فرمائشاں پوریاں کیتیاں، خیال کری اے بچی اج اپنے باپ دی ایک ہاں دی لاج رکھ کے سارا کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے تے آندی پئی اتق اللہ، اس آمن علی دی معاملے چ اللہ کو ڈرے، اللہ کا خوف کرے، اے گھر دی نکرانی نہیں، اے گھر دی مالکن بن کے آئی، عورت گھر دی کیوے بیوی ہوئے تو گھر دی کیوے اور مالکن ہے، اس تو بڑا کیڑا حق کھڑنا چاہندی ہو کو سمجھو گل، اے انسان حق دے حقوق نسواں عورتوں دے حق، اس تو بڑا کیڑا حق، خاوند نو آکھیا باہر دھوپ تے کما، اس نو آکھیا تو گھر دی مالکن ہے، بے گھر وچ بات شہزادی بن کے
ہوں تو جا ایک ہوسٹس بنے تو ساڈا کیڑا قصور ہے؟ اسلام دا کوئی قصور نہیں، تو اسلام کو مطالبہ بھی کرے. پھر تو آدھی میں آزادی 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 اس کو آزادی منگنی خامن کو لو، بھائی کو لو، باپ کو لو، تا گھر وچ منگ اسلام آباد دی روڈ تے کیوی کوئی نہیں سمجھو گا. اچھا چلو گل کرے دوسری لگی تسی آپ صبح ڈھیر مونڈ وچ کتھوں اسلام آباد آ گئے. اے دکھ ہوندا یقین کرو دکھ ہوندا انہاں چیزاں تے. اسلام دا ملک ہے، قلعہ اسلام دا لا الہ الا اللہ دی بات ہے، یہ دکھ ہوندا اس تو. بل میرے بھائی عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو حق دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، بخاری شریف کی روایت آتی ہے، اما جی فرماندیاں نے مسلمانوں دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندیاں، میں تو اندر اس حدیث کا پس منظر دستے میں تھوڑا جا. اما جی ارشاد فرماندیاں، میں گھر بیٹھی ہاں، ایک عورت آئی ہے میرے کول، دو بچیاں نال. اس عورت آئی میرے کول، اس دے کول دو بچیاں نے، تے بیچاری عورت بھوک نال نٹھال ہے، شاید اس کے گھر وچ کچھ نہ ہو سی. میرے دروازے تے سائل بن کے آئیے، منگت واسطے آئیے. اما جی فرماندیاں رضی اللہ تعالی عنہ وہ اندر آ گئی، میرے کو بیٹھی. اللہ دی شان، میرے گھر وچ بھی سوائے ایک کھجور دے دانے تو اور کوئی شے نہیں. میں اٹھا کے اس ماں نوں دے دیتا، اس خاتون نوں میں دے دیتا. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دسے دی ابھی فقسمتها بینہما بین ابتیہما، انہاں دو دھیاں وچ اس عورت نے اس کھجور دے ایک دانے نو ادھو اچا کیتا، ایک ادھا ہکی بچی نو چا دیتا، دوسرا ادھی دوسری بچی نو چا دیتا. آپ شدی بھوکی، کچھ نہ منہ تے لایا اس نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے جب دسا نا، اما عائشہ فرماندیاں نے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن وكن له سترا من النار. کائنات سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سائنہ بچیاں دے معاملے وچ چھوٹے تے آزمائشاں سن تہاڈے اوتے ابتلا کیتی ویسی نہ بچیاں دے معاملے وچ بے شیئن کسے بھی چیز دے نال فاحسن الیہن، اگر تساں انہاں نال اچھائی کیتی، انہاں نوں ادب سکھایا، انہاں نوں تعلیم دتی، انہاں نال محبت کیتی، انہاں دی پرورش کیتی محبت دے نال، اس دے پیار دے نال، انہاں دے طرف نگاہ پیار دے نال ویکھیا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُ ہو ویسن اے بچیاں تو ہاڈے واسطے سترم من النار، جہنم دی اگ کولو پردہ تے حجاب بن ویسن، اور قد بن ویسن تسے واسطے جہنم دی اگ کولو. دوسری روایت میں پڑھی تواڈے سامنے خطبے وچ، اس دے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے او فرماتے نے فرمایا، کائنات دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد جاریتین، اس بندے نو اللہ دو بچیاں دے وے، بات او بندہ انہاں دی پرورش کرے تے محبت دے نال پرورش کرے، انہیاں اکھیاں نال بچیاں نو تکے جنہ اکھیاں نال پتراں نو تکیندا ہے، جویں انہاں دی تعلیم دا خیال ہوندا، انہاں دی تعلیم دا بھی خیال ہوے، جویں اس دی بو تو پاش
باش کا خیال کرے گا انہاں بچیاں دے بھی بود و باش کا خیال کرے جڑے استاد محبت دیاں پینداں پاندا ہے جے بچیاں نال بھی محبت دیاں پینداں پاوے جڑے اس نو اخلاق دے اونچے درجے تے ویکھنا چاہندا ہے ایویں انہاں دے معاملے چ بھی ذہن ہووس جڑے انہاں دی تعلیم تے تربیت تے پتر دے واسطے کریندا ہے ان دے دھیاں دے واسطے کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا یوم القیامت انا وهو هكذا سمجھے دیکھو هكذا او جس ویلے قیامت والے دن آسی پر اس دن او تے میں ہج حسین اے مطلب ہے اس نو اللہ نے مسلح پاک اس بندے نو جڑا دو بچیاں دی پرورش کر کے میدان حشر چاہندا اس نو اللہ اپنے نبی دا قرب نصیب کرے سی اس نو اللہ اپنے نبی دا قرب نصیب کرے سی اور میرے بھائیو اے قرب دا ملنا اے محدثین تمنا کریں دن فقہاء تمنا کریں دن علماء تمنا کریں دن دی مجتہدین تمنا کریں دن آمی تمنا کریں دن تہجد گزار تمنا کریں دن سن قیامت والے دن اللہ دے نبی دا قرب نصیب ہو بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تم دو بچیاں دی تربیت محبت نال چا کر انا وهو هكذا اللہ دے نبی دا قرب مل ویسی حضرت انس کو آپ آخ دن آپ فرمائے دن وَضَمَّ اِسْبَعِي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں دو اگلیاں ملائیاں او میڈے نال قیامت والے دن ہن کھلوتا ہو سی بچیاں تے دو بیٹیاں دی تربیت کیتی مسلمانوں رب ذوالجلال نے اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سان اس معاشرے وچ بچیاں دی تربیت کرن دا طریقہ دسیا ہے اور فرمایا بچہ جب پڑے یا بچی جمے انہاں دا سونا جہا نام رکھیا کرو کیڑا انیل دلپت جارج اے کون ہے فلانا 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 اے بندے پتہ نا مسیت مولی جی نا اے جا کڈھو جڑا اج تک کہندا ہی نہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ بچی پیدا ہوئے تو انہاں دا سونا جہا نام رکھا کرو بچیاں دا نام رکھنا ہے تو میرے بھائیو حدیث پاک وچ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نو عبداللہ دا نام پسند ہے عبد الرحمن دا نام پسند ہے محدثین اکرام اس دی شرح وچ لکھے نے ہر اونا جس دے وچ ابدیت دی نسبت اللہ لے پاسے ہوے ابدیت دی نسبت اے اللہ دا بندہ ہے رحمان دا بندہ ہے رحیم دا بندہ ہے عبد الوہاب ہے وہاب دا بندہ ہے عبد الرؤوف ہے عبد الرحیم ہے عبد الکریم ہے عبد البصیر ہے عبد الخبیر ہے ساڈے کولو بچہ پیدا ہوندا ہے ہاں جی وقت نہ رکھیا ویندا ہے اے پیراں دتا ہے تسے دے اشارے کو نہ ہے وے مبارک ہونے اے پیراں دتا ہے ای عنایت بخشے اے حسین بخشے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نہ او رکھے کر جنہاں وچ ابدیت دی نسبت کہڑے والے پاسے ہوے اللہ والے پاسے ہوے بچیاں پیدا ہون تبت نہ او صحابیات دے نام دے رکھے کر تیرے گھر وچ انہاں دے نام دیاں عورتاں ہوسن تے تیرے دل وچ انہاں دیاں محبتاں بھی اجاگر ٹکیاں راسن تیرے گھر وچ عائشہ دی بچی ہو سی تو
دی صدیق دی دھی عائشہ صدیق دی بیٹی عائشہ خفصہ نہ رکھے سے تیرے دل لے جاسی میری بچی دا نام ہے خفصہ اور اتے ویک سے اللہ دے نبی دے گھر وچ خفصہ تے عمر دے گھر جمع لی نہ رکھیں دا ویسے تا اس گھر وچ ایک دا صحابیات نام بھی زندہ راسن دویا او محبتاں بھی ہمیشہ واسطے زندہ راسن اسی کے دے نہ رکھیں دے میں نہ دسیندا اساں انہاں دی بچی دا نام رکھن لگیاں جی عائشہ اور زینب ٹھیک ہے اللہ مبارک فرمائے اللہ اس نو انہاں بچیاں نو ساڈیاں انہاں ماواں دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا مسلمانوں ہر بچیاں پیدا ہوں خوبصورت نام رکھے کرو اور اس محبت تے رکھے کرو یقین کرو میرے خاندان وچ میرے اپنے میرے بھتیجے بھائیاں انہاں دے گھر اولاد ہیں میں سارے بنو امیہ دے نام تے رکھیندا تاں جو مظلوم خاندان ہے ساری دنیا کوستی رہندی اس نو میں آدھا میرے گھر وچ اے حسن کم از کم دل تا ٹھنڈا ٹکا راسی میرے نبی دے رشتہ داراں دا خاندان ہے پھر حضرت امیر معاویہ دا خاندان ہے حضرت عثمان دا خاندان ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میرے بھائی اس واسطے محبت پیدا ہوندیاں اے سونے سونے سی نام رکھ ساندا اے گلوکاراں دے نام اداکاراں دے نام ہاں انہاں دے نام نہ رکھے کرو اللہ دا نام نے اے اننے بن ویسنے سید عطا اللہ شاہ بخاری آقا رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب کو میں پوچھا شاہ جی نائم وچ بھی کوئی تاثیر ہوندی فرمان لگے ہاں ہوندی سکھا کوئی نہیں ہوندی شاہ جی نائم وچ کڑی تاثیر ہے جڑا مرضی رکھ چھوڑو تھوڑا جا پراں گیا نا شاہ جی فرمایا مسٹر ڈاگ کمنگ سمجھ گیا انگریزی اتنی انگریزی تو سارے نیٹ والے جان دے اس او دوے دا نام کھل جا کے وہ آیا اس کا شاہ جی میں نے یہ کیا آکھنے کہ یار نہ تاثیر کو رکاوٹ کیوں کریں ہوندی نے میرے بھائیو تاثیر سونا نہ رکھے سو انشاءاللہ بچے اور بچی وچ خصلتاں بھی سونیاں پیدا اللہ سارے بچے بچیاں سونیاں خصلتاں پیدا فرماوے اچھے اخلاق عطا فرماوے تبال میرے بھائیو عرض میں کرنا چاہتا ہوں اس معاشرے نے اے حالت بنا دیتی ہے ساڑی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتے توہن ایک گل دسی ہے میرے عزیز گفتگو کر رہے ہیں نا اسوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے واسطے نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری چیزاں اپنی زبان مقدس نال سن دس کے گئے بنی اس معاشرے کی عکاسی آئی نا آپ کے سامنے آئی معاشرہ اس معاشرے میں کہ کچھ کیتا بہملہ آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساریاں چیزاں سن دسیاں دس کے امت دے حوالے سب کچھ کر کے گئے اور ان کرائے اور یقین کرو اگر آج بھی میرا تہاڈا معاشرہ اے اس معاشرے سے رہ گیا اگر ایک اسلامی معاشرہ بن بنجے تے ایک گل کرن لگا ناراض نہ تھے وائے سسو تے نوں دے جھگڑے مک ویسے اے جھگڑے اتھیوں تک تھیندن جتھے انصاف کوئی نہیں ہوتا جتھے ظلم دیاں لکیراں چلدیاں پئی ہوندیاں ساس آکھدی میرے گل نوں آئیے نا میں نال سسو ہن کیتا ہے میں انجان کر ساؤس یاد رکھائے یاد دس مظلوم بچی تے ظلم کیتا ہے نا ناجائز او بچی میں آدھا خدا دی قسم داد دیونی چاہیے او سسرال وچ بہندی ہے اس تے ظلم دی حد کر دیتی بہندی ہے اس نے پر ماں باپ نوں اوروں پروں پتہ لگدا لیکن میں قربان بنا اس بچی تو وہ ماں باپ نو دی ابا میں کچھ بھی نہیں آکھیا میں تو سکھ نال بستی پیاں اس واسطے کریں دی کدی میرے ماں باپ نو تکلیف نہ ہو بنجے میرے ماں باپ دا دل نہ دکھ بنجے وہ اپنے آپ تے سارے ظلم سہندی راندی لیکن ظلم کرن والےاں نو یاد رکھ لینا چاہیدا اللہ دی پکڑ بڑی سخت بڑی سخت اس دی پکڑ کسی ایسی بیماری مبتلا کر دیسی زندگی بھر عبرت کا نشان بن دے سو لہذا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اللہ نے دھیاں بھی دتیاں تے پتر بھی دتے پتر بچپن چلے گئے
4 بچیاں میرے پیغمبر دیاں جوان ہوئیاں تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دھیاں دی پرورش کیتی، بڑے نازاں نال کیتی تے بعد 4 بچیاں دی شادی بھی کیتی۔ سبحان اللہ۔ او میریاں ساریاں ماواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنے خارج کر کے میں تے تہن دس دیتا۔ بہرحال ٹائم بڑا زیادہ لے لیا، اللہ تعالیٰ آکھیا سنیا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اساں سارے اس اسلامی معاشرے والے پاسے واپس پلٹنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڈے اس معاشرے نو اسلامی معاشرہ بنا دے جڑے اسی دین دے راہ تے وڈے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نو اساں واپس اس دین تے چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے بھائی مسجد بیٹھے رہو، بڑے پرسکون، جس طرح تسی پہلے تشریف فرما رہے ہو، اس مسجد کے آداب کا خیال کرے دیا۔ ان ساتھیاں نے کوئی تہاڈا منہ مٹھا کران واسطے تے نہ ہن اے منہ تے مٹھا کر کے ویسو نا، اج تو بعد ای ذہن بنا کے نو اللہ